کلاس فرسٹ ایئر کی 5ویں نظم مستقبل کی جھلک، شاعر مولانا ظفر علی خاں۔ کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا۔ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا، باطل نہاں ہو جائے گا۔ تشریح یوں لکھی جائے گی: ان اشعار میں عالمی افق پر نمودار ہونے والی بڑی تبدیلیوں کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیا عالمی نظام وجود میں آئے گا۔ دراصل مسلمانوں کا لہو رنگ لائے گا۔ پرانا عالمی نظام ختم ہو جائے گا۔ فلسطین کے مسلمان جاگ اٹھیں گے۔ فلسطین کا مسئلہ اس کی آزادی کے ساتھ حل ہوگا۔ اسلام کو فتح اور یہودیت کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کی لہو رنگ جد و جہد کا نتیجہ ہوگا۔ بقول علامہ اقبال، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آنے والے دور میں علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ سب سے بڑی تبدیلی برطانوی نو آبادیاتی نظام اور یورپی سامراجیت کا خاتمہ ہے۔ یورپی اقوام خصوصاً انگریزوں نے دنیا بھر میں نو آبادیاں قائم کر لیں، ملکوں پر قبضہ کر لیا، مقامی لوگوں کو ان کے وسائل و حقوق سے محروم کر دیا، سب کچھ خود لوٹ کر جانے لگے۔ شاعر نے اس نظام کے خاتمے کی پیشین گوئی کی ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اس کی جگہ نیا عالمی نظام وجود میں آئے گا جس میں مسلمانوں کو اہم مقام ملے گا۔ ارشاد رب العزت ہے: تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن لوگوں کے مابین بدلتے رہتے ہیں۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ تبدیلی، تغیر فطری کائناتی اصول ہے۔ مسلمان اپنا خون پسینہ ایک کر کے جد و جہد کر رہے ہیں جو کامیاب ہوگی۔ اس سے بڑھ کر مسلمان نہ صرف بر صغیر میں بلکہ پورے عالم اسلام میں بڑھ چڑھ کر یورپی سامراجیت کے خاتمے کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ان قربانیوں کا نتیجہ عالمی تبدیلیوں کی صورت میں سامنے آئے گا۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب آزادی کے متوالوں پر گولیاں برسا دی جاتی تھیں۔ پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کا لہو پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا جو رنگ لایا۔ شاعر کا خواب سچ ثابت ہوا۔ ان شہداء کا خون ہمیں آزادی دلانے کا باعث بنا۔ بقول شاعر: آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ ارض فلسطین پر یہودی قابض ہو رہے تھے۔ یہ دھرتی مسلمانوں کی دھرتی تھی مگر یہودیت نے وہاں خونی پنجے گاڑ دیے۔ 1897 میں وہ اعلان بالفور کر چکے تھے جس کے مطابق دنیا بھر سے یہودی لا کر فلسطین میں بسائے جا رہے تھے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین تنازع شروع ہو چکا تھا۔ ان حالات میں شاعر نے امید ظاہر کی کہ مسلمانوں نے ارض فلسطین اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور مسئلہ فلسطین حل ہوگا۔ یہ پیشین گوئی انشاءاللہ مستقبل میں پوری ہوگی۔ بقول شاعر: باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ فلسطین و لبنان و شام و اردن یعنی مشرق وسطیٰ میں یہودیت اور اسلام کی آمیزش تو جاری و ساری ہے، مگر اللہ اور اس کے حبیب کا وعدہ ہے کہ اسلام کو فتح و نصرت و کامرانی نصیب ہوگی۔ یہودی شکست کھائیں گے۔
ابھی جنگ ہرمجدون باقی ہے، دجال نے آنا ہے، حضرت امام مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ کا نزول باقی ہے۔ مسلم خواب یقیناً شرمندہ تعبیر ہوگا۔ بقول علامہ محمد اقبال، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔